شہر حیدرآباد کے لنگر حوض علاقے میں واقع مرکز اہل حدیث کے لوگوں نے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یروشلم کو خونخوار دہشت گرد اسرائیل کے صدر مقام بنائے جانے کے اعلان پر ایک احتجاجی بیٹھک رکھی اور اس اعلان کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ کے رویے کو انہوں نے نکارا۔ آگے انہوں نے بتایا کہ مسلمان قوم امن والی قوم ہے اور اس قوم نے کبھی میزائل بنانے کی طرف توجہ نہیں کی ہے، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، لہذا طاقت کے بل بوتے پر اتنا نہ ادراؤ کہ تمہاری ساری قوم کہیں تباہی کے غار میں نہ چلی جائے۔ یہ مسجد مرکز اہل حدیث ہے، یہاں پر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کا آفس ہے، اور یہاں پر جو ہے اس جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سارے مسلمان مشتعل ہو گئے ہیں اور اس کے بیان کی مذمت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ عنقریب امریکہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے تسلیم کر لیا کہ یروشلم جو ہے اسرائیل کا ہے، اور یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، اور جو ہے یروشلم جو مسلمانوں کا ہے، فلسطینیوں کی آبادی ہے جو غالب ہیں وہاں پر، پہلے سے ان کی حکومت ہے۔ اب اسرائیل نے جو قبضہ کیا زمین پر عربوں کی اور جو ہے ان کو دور دور کرتے گیا، کالونی بناتا گیا، وہ اس نے تل ابیب کو اپنا مرکز بنایا، دارالحکومت بنایا۔ ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن یروشلم تو مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کی وہاں مقدس جگہیں ہیں، اگرچہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بھی مقدس جگہیں ہیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی جو ہے ان کی عبادتوں میں، ان کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ لیکن یہ اسرائیلی جو ہے فوج اور اس کی کارروائیاں جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ابھی آپ نے سنا کہ کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینے پہلے اسرائیلیوں نے مسلمان نوجوانوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے روکا اور کافی جو ہے ہنگامہ ہوا، کچھ شہید بھی ہو گئے۔ پھر جو ہے اردو کے ملک وغیرہ نے، سعودیہ کے ملک نے دخل دیا، تب وہ جو فساد تھما۔ تو اسرائیلیوں سے سوائے جو ہے ظلم کے اور کوئی امید نہیں کر سکتے، اس لیے یروشلم کو ان کا دارالحکومت بنانے سے ہم انکار کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں مرکز جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد سے مخاطب ہوں۔ صدر امریکہ کا جو بیان یروشلم کے تعلق سے ہے، جمعیت اہل حدیث اسے کنڈم کرتی ہے اور مذمت کرتی ہے، اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی یہ دو ایسی مسجدیں ہیں جو اسلام کا شعار اور اسلام کی پہچان ہیں، اور امریکہ کی اس میں مداخلت یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش جمعیت اہل حدیث تصور کرتی ہے۔ لہٰذا ہم عالمی طاقتوں سے اور عالم اسلام سے اور تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ برابر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جائز احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، اور دنیا کی طاقتور حکومتیں ان پر دباؤ ڈالیں اور جو کچھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کریں۔